بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو اس سیریز کی چھٹی اور آخری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کا آخری زمانے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے اور کون سا مسیحا مسلمانوں کا آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مسلمانوں کے جو تمام فرقے ہیں ان کے عقائد کو اس ویڈیو میں لانا اور ان پہ بحث کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے دو اہم سیکٹس جو ہیں، جس طرح شیعہ اور سنی ہیں، ان کے نظریات کو یہاں پہ لاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا امام مہدی شیعہ میں سے ہوں گے یا اہل سنت کے امام مہدی ہوں۔ تو سب سے پہلے اہل تشیع کے بارے میں جب بات کریں تو اہل تشیع کے مطابق امام مہدی 255 ہجری میں سامرہ میں، جو کہ عراق میں واقع ہے، وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں اور 5 سال کی عمر میں جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو وہ غائب ہو گئے اور اس غیبت کا نام غیبت صغریٰ کہا گیا ہے۔ غیبت صغریٰ وہ غیبت ہے کہ جس میں امام مہدی اپنے 4 خاص افراد کے ساتھ ملتے رہتے تھے اور ان کو حکم دیتے رہتے تھے کہ آپ نے ہمارے ماننے والے یا ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو اس کام کی طرف توجہ دلانی ہے، ان کے اموال واجبہ کو ان جگہوں پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو 4 خاص امام مہدی کے نواب تھے، نواب اربع جن کو تاریخ میں کہا گیا ہے، ان کی وفات کے بعد امام مہدی جو ہیں وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ غیبت کبریٰ میں کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی اس دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ کسی خاص آدمی کو رہنمائی نہیں کریں گے جب تک خدا کا حکم نہ آ جائے۔ اور اہل تشیع کے مطابق امام مہدی جو ہیں وہ خدا کے حکم سے اسی دنیا پر موجود ہیں لیکن ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ دوبارہ قیام کریں گے اور وہ خانہ کعبہ میں ظہور کریں گے اور وہاں پر اپنی بیعت کا آغاز کریں گے اور وہاں سے مسلمان جو ہیں وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کریں گے اور دجال، سفیانی اور اس طرح کی تمام شیطانی طاقتوں کو شکست دے کر رحمانی طاقتوں کا پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام پیغمبر کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام پیغمبر کے والد کے نام پر ہوگا۔ اور امام مہدی کا جو قیام ہے اور ان کا اس دنیا میں دوبارہ آنا، یہ اہل تشیع اور اہل سنت کی اکثر کتابوں میں مشترک پایا جاتا ہے۔ یعنی امام مہدی وہی خانہ کعبہ میں اپنی بیعت کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد پوری دنیا پر تسلط قائم کریں گے۔ بعض اہل سنت علماء کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ کے پہنچنے تک ہوگا، یعنی امام مہدی ظہور کریں گے اور اپنے قیام کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ متصل کر کے اس کے بعد اہل سنت کے کتابوں میں امام مہدی کے حوالے سے بعض علماء کے نزدیک احادیث نہیں پائی جاتی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس قیام کو لیڈ کریں گے اور اس کے بعد آخری زمانے تک وہ قیام جاری رہے گا۔ بہرحال ان دونوں مسلکوں کے نزدیک ایک ہی شخص ہے جو قیام کرے گا، چاہے وہ پیدا ہو یا وہ ظہور کرنے کے بعد اس دنیا میں آئے، لیکن اس شخص کی ذمہ داریاں یا اس کے افعال یا اس کے کام تمام مسلمان فرقوں کے نزدیک ایک ہی جیسے ملتے ہیں۔ یعنی امام مہدی نے آ کر اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور اسلام کا پوری دنیا پر غلبہ کرنا ہے۔ یہ امام مہدی کے اہم کاموں میں سے چند کام ہیں۔ اور امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلمانوں کے نزدیک اس دنیا پر امن کے کئی سال گزریں گے اور بعض روایات کے مطابق اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی مشترکہ روایات ہیں کہ جن میں قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کی حکومت ہوگی اور اس حکومت کو ایک عرصہ گزرے گا اور اس کے بعد جب پوری دنیا تسلیم کر لے گی اور تمام زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی اور وہ تمام نشانیاں کہ جو دیگر مذاہب کے پیرو اپنی کتابوں سے لے کر آ رہے ہیں ان کی طرف بھی اسلامی کتابوں میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے تمام گروہوں میں
اختلاف امام مہدی کی ولادت یا ان کے دنیا میں آنے تک کا ہے۔ اس کے بعد امام مہدی نے کیا کرنا ہے یا امام مہدی کسی ایک خاص گروہ کے ہوں، یہ اندازہ لگانا یا اس طرح کی خام خیالی کا تصور کرنا وہ اہل علم و دانش کے لیے درست نہیں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ کاوش ہے کہ اس دنیا میں تمام ادیان کے لوگ اپنے اختلافات کو چھوڑ کے اس ایک منجی بشریت کی طرف متوجہ ہوں کہ جس نے آ کے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات، اپنی زندگی سے ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے انصاف پسند ہونا یا عدالت کو پسند کرنا یہ سب سے پہلی اکائی ہوگی۔ جو شخص خود سود کا بانی ہے یا خود سود کا پرچار کر رہا ہے، سود کے لیے پیسے رقم لے رہا ہے، وہ کس طرح امام مہدی کا ساتھ دے گا، کیونکہ امام مہدی نے آ کے سود کو ختم کر دیں گے۔ یا کوئی بھی استکبار کا حامی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ملاوٹ، چوری، ظلم، ڈکیتی میں شامل ہے، وہ کس طرح امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اور خاص کر جو امام مہدی کے ماننے والے ہیں، جو ان کے عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے ظلم کو ختم کر کے عدالت کو رواج دیں، تاکہ امام مہدی نے جو آ کے کام کرنا ہے ان کے کام کے لیے ایک ابتدائی کام جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔